أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ حضرات، گزشتہ نشست میں قیامت کے قریب جو بڑی علامتیں ظاہر ہونے والی ہیں ان میں سے ایک علامت کا اللہ نے ذکر فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک جانور نکلے گا جو بات چیت کرے گا۔ اس کے ذیل میں نے قرب قیامت سے متعلق جو علامات ہیں اس میں دو طرح کی علامتیں ہیں، کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں اور کچھ بڑی نشانیاں ہیں۔ ان کی کسی قدر تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بات جو میں نے آیت پڑھی اس میں فرما رہے ہیں کہ میدان محشر کے اس دن کو نہ بھولو جس دن ہم ان تمام مکذبین کی گھیرا بندی کر کے ان کو کھینچ کر لائیں گے، پھر ان کو الگ الگ جو ہے کیٹیگریز میں رکھا جائے گا، اس لیے کہ دنیا میں نافرمان جتنے ہیں پھر ان میں بھی نافرمانی کی حد بندیاں ہیں۔ کوئی بہت زیادہ درجے کا جو ہے مکذب ہے، نافرمان ہے، کوئی اس سے کم درجے کا، کوئی اس سے کم درجے کا، جو کیٹیگریز ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن ان تمام انکار کرنے والوں کی جو ہے حد بندی کر کے ان کو کھینچ کر لایا جائے گا، انہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لے۔ یہ اس کے بعد اللہ ان سے فرمائیں گے کہ تم لوگوں نے جو میری آیتوں کا، میرے احکامات کا جو انکار کیا بغیر سمجھے بوجھے، بھئی کسی چیز کا کوئی آدمی انکار کر رہا ہے تو انکار کرنے کی وجہ ہونی چاہیے، کوئی صحیح معقول دلیل ہونی چاہیے۔ بغیر کسی وجہ کے تم نے یہ جو انکار کیا ہے ہمارے رسولوں کا، ہماری آیات کا، اور جو کچھ تم نے یہ کیا ہے اس کی وجہ سے تم پر آج عذاب واقع ہو چکا ہے اور اس کے بعد وہ بول نہیں پائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ، اور یاد کیجئے اس دن کو، میدان محشر کے اس دن کو یاد کیجئے، یعنی نہ بھولیے کہ ہم جمع کریں گے ہر امت کے مکذبین کی فوج کو، جماعت بندی کریں گے جو ہماری آیتوں کا جنہوں نے انکار کیا، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی، حد بندی کی جائے گی۔ یہ اعلیٰ درجے کے منکرین ہیں، یہ اس سے کم کے، یہ اس سے کم کے، ان کی حد بندی کی جائے گی، یعنی کوئی چیز بھولا نہیں جائے گا۔ حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب آئی تمہارے پاس میری باتیں، میری آیتیں، میرے رسول، تم لوگوں نے میری آیتوں کی تکذیب کی، وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، حالانکہ سمجھے بوجھے بغیر، علم میں لائے بغیر تم نے جو انکار کیا، أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
تعملون، یا تم کیا کیا کرتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے جو ہے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، اور ان پر قول واقع ہو جائے گا، یعنی عذاب واقع ہو جائے گا ان پر بسبب جو انہوں نے ظلم کیا ہے۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، پس وہ بول نہیں پائیں گے۔ پہلے بھی اس مسئلے کو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ میدان محشر میں الگ الگ مرحلے ہوں گے۔ قرآن نے کہیں یہ کہا کہ وہ بات نہیں کریں گے، جیسے کہ یہاں قرآن مجید میں آیت آ رہی ہے کہ وہ بول نہیں پائیں گے، اور کہیں آیت میں آیا ہے کہ وہ آپس میں بات چیت کریں گے، بولیں گے۔ اس کے جوابات دے چکا ہوں، یہ بات پہلے بھی سمجھایا جا چکا ہے کہ میدان محشر میں الگ الگ مرحلے کی الگ الگ باتیں ہوں گی۔ چونکہ ایک دن کا تو مسئلہ نہیں ہے، بہت لمبا وہ ایک دن ہوگا۔ اگر ایک دن بھی آپ کہیں تو وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو ابتدا میں یہ نہیں بول پائیں گے، ہکا بکا ہو کر رہ جائیں گے کہ ہم نے کیا کیا سوچا تھا دنیا میں، یا ہماری حالت کیا ہو جائے گی۔ ایک دم آدمی مبہوت ہو کر رہ جائے گا۔ پھر جب کچھ ہوش سنبھلیں گے تو بات چیت بھی کریں گے۔ تو بہرحال جہاں آیتوں میں بات نہ کرنے کا ذکر ہے وہ ابتدائی مرحلہ ہے، پھر آگے کے مرحلے میں یہ لوگ بات چیت بھی کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے دلائل بیان فرما رہے۔ الم یرو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنایا تمہارے لیے رات کو لیسکنوا فیہا، تاکہ اس میں تم سکون حاصل کر سکو، تاکہ تم اس میں جو ہے سو کر اپنے آپ کو جو ہے سکون میں ڈال سکو۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور ہم نے دن کو دیکھنے والی چیزوں کو دیکھنے والا بنایا۔ دن میں اجالا ہوتا ہے، ہر چیز نظر آتی ہے۔ اللہ فرما رہے یہ ہمارے دلائل دیکھو، یہ ہماری نشانیاں دیکھو کہ ہم نے تمہارے لیے رات بنایا تاکہ اس میں تم سکون پا سکو، اور دن کو دیکھنے کی چیز بنائی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ان پر ایمان لاتی ہے۔ اللہ کی کاریگری بڑی عجیب ہے۔ اللہ نے جو بھی نظام بنایا ہے وہ بہت پرفیکٹ ہے، اور جو آدمی اس نظام سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے اسے سوائے نقصان اور پریشانی کے اور کچھ نہیں ہے، اپنی طاقتوں کو ضائع کرنا ہے۔ پہلے بھی اس طرح کی آیتیں گزر چکی ہیں جس میں اشارتاً کنایتاً رات میں سونے کا ذکر ہو چکا ہے۔ موجودہ زمانے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ راتوں کو جاگنے میں اور دن کو سونے میں گزار رہے ہیں۔ بھئی کوئی آدمی ملازمت کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، اس کا کاروبار ہے، وہ تو کسی حد تک مجبور ہے، اس کے لیے مسئلہ ہے۔ کوئی جاب نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر راتوں میں جاگنا، چاہے آدھی رات ہو، پونی رات ہو، پھر دن میں سونا اور سمجھنا کہ یہ صحیح نظام ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اور جو چیز بھی فطرت کے خلاف کوئی اس فطرت کے خلاف کام کرتا ہے تو وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرتا ہے۔ جو رات میں سونے کا فائدہ ہے، دن میں آدمی اسے کتنا بھی سو لے اس کا وہ فائدہ اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ نظام قدرت ہے، اس لیے یہ جو وبا چل رہی ہے ختم کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مسئلہ سمجھیے، اس دنیا میں اگر آپ نے ایمان کی دولت کو اپنایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ قرآن پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں تو آپ دنیا کی باقی چیزوں میں بغیر کسی محنت اور مجاہدے کے آپ کو کامیابیاں ملتی چلے جائیں، ایسا اللہ نے نظام نہیں بنایا ہے۔
اللہ نے دنیا کو اسباب کے تحت بنایا ہے، تو یہاں آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ اب پورے قرآن و حدیثوں میں خاص طور پر صبح کے وقت میں برکت کے لیے باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ کاروباری یہ رونا روتا ہے کہ کاروبار نہیں ہو رہے ہیں، تجارتیں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے آپ اس کے حساب سے چل ہی نہیں رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کاروباری لائن میں آپ دیکھیے برادران وطن کی ایک خاص برادری جو راجستھان سے جن کا تعلق ہے، ان لوگوں کے یہاں کاروبار بالکل صبح شروع کر دیا جاتا ہے اور شام میں 8 سے پہلے بند کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ بلکہ گزشتہ 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے جب مسلسل بارشیں ہو رہی تھی، بہت بارشیں ہو رہی تھی، فجر بعد بھی مسلسل بارش ہو رہی تھی، بلکہ گزرا ہوا یہ سال بارشوں کا ہی رہا ہے اوسطاً۔ تو صبح 7:30 بجے ایک نل لینے کی ضرورت پڑ گئی، نل ٹوٹ گیا تھا۔ تو میں اب ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے بغیر آدمی اسے ایک دن تک ٹال بھی نہیں سکتا، 1 گھنٹہ بھی ٹال نہیں سکتا۔ تو نل لینے کے لیے چھتری وغیرہ لے کر نکلا ہوں، تو جتنے ہمارے لوگوں کے دکانیں ہو سکتی تھی ان سب دکانوں پہ گیا، کہیں کوئی کھلی نہیں۔ ایک دکان پہ گیا، وہ دکان کھول رہے تھے اور جوڑ رہے تھے، تقریباً جوڑ دیے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھی کتنا وقت لگتا ہے دکان کھول کر پورا جوڑنے کے لیے؟ تو دکاندار نے بتایا کم از کم 30-40 منٹ تو لگتے ہیں۔ تو 7:30 بجے گیا ہوں تو تقریباً دکان کھل چکا، یعنی کہ 7 بجے وہ آ کر کھول دیے۔ اب وہی دیکھیے آپ، ہمارا جو مسلم علاقہ کہلاتا ہے، خاص طور پر کاروباری علاقہ کہلاتا ہے، لشکر محلہ لشکر ہے جسے کنٹونمنٹ شیواجی نگر بھی کہتے ہیں، آپ وہاں 11:30-12 بجے بھی جائیں گے آپ کو تو کوئی دکان کھلا نہیں ملے گا، کوئی دکان کھلا نہیں ملے گا، خاص طور پر امت مسلمہ کا۔ کیوں؟ انہوں نے سمجھا ہے کہ بھئی رات کو جاگنا دن کو سونا یہ اصل ہے، نہیں، رات کو سوئیے دن کو جاگیے، یہ اللہ نے بنایا ہے، اسی نظام کے تحت آپ چلیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ کاروباری دنیا میں، دوسری چیزوں میں آپ کو جو ہے جو نظام، اس شرعی نظام ہے اس کے تحت چلنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے پورے اسلام اور ایمان کو صرف مسجد تک لا کے رکھ دیا ہے، باقی سب جگہ آپ آزاد ہیں، شادی بیاہ میں آپ آزاد ہیں، فلاں جگہ آزاد ہیں۔ اب شادیوں کا بھی سسٹم آپ دیکھیے، آہستہ آہستہ بالکل جو ہے ایسا لگ رہا ہے رات میں 12-1 بجے سے شروع ہوگا لگتا ہے کھانے پینے کا۔ بہت پہلے کی بات ہے، حیدرآباد میں ایک ولیمے میں شرکت کرنے کا موقع تھا، تو میں نے عشاء کی نماز کے بعد، میں تو بہت جلد مجھے بھوک لگ جاتی ہے، عشاء کے بعد میں نے کہا کہ بھئی چلو ولیمے میں چلنا۔ کہنے لگے بھئی کیا کہہ رہے ہو، بھوک لگی ہے تو کچھ کھا لو۔ میں نے کہا پھر بھی کتنا، آدھا گھنٹہ لگے گا، پونا گھنٹہ لگے گا؟ کہنے لگے کہ بھئی ہم لوگ تو 2 بجے نکلیں گے۔ میں نے کہا کہ بھئی 2 بجے کیا سحری کرنے جانا؟ کہا بھئی یہاں کا یہی سسٹم ہے، 1:30-2 بجے تو آدمی دوسرے پہنچتے ہیں، دولہا اور دلہن تو اور بعد میں آتے ہیں۔ یہ قریب کا واقعہ ہے۔ اور لکھنؤ میں بھی ایک شادی دیکھنے کا موقع ہوا، ولیمہ دیکھنے کا موقع، چلتے چلتے کار وہاں پر رکی تھی اتفاقاً، تو دیکھا تقریباً 11:30 بجے، 11:30-12 بجے کا وقت تھا۔ ایک دم ہم لوگ راستے میں رک کر چائے پینے کے لیے رکے، وہاں ایک شادی خانہ بھی تھا، ایک دم پٹاخے اڑنے لگے۔ میں گھبرا گیا کہ بھئی یہ اتنے پٹاخے اچانک کیوں اڑ رہے ہیں، آج تو کوئی عید تہوار بھی نہیں ہے۔ پھر دیکھا تو وہ دولہا میاں آ کر کار سے اتر رہے ہیں، صرف 10 سے 15 منٹ میں کم از کم میں نے وہاں پوچھا 25 سے 30 ہزار روپیوں کے پٹاخے اڑا دیے گئے۔ یہ امت مسلمہ کی شادی کا واقعہ ہے، زیادہ عرصہ نہیں، 1 مہینے پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر دولہا میاں اترے تو میں نے وہ دولہا کو دیکھ کر جو اترے، میں نے کہا کہ جتنے کے پٹاخے اڑائے
بیچارے کو کچھ کھلا پلا دیتے اتنے روپیوں کا تو یہ ذرا کچھ تر و تازہ ہو جاتا. یہ سورت اور مسور کی دال. 11:30 بجے پٹاخوں کے ساتھ اترا جا رہا ہے. یہ دیکھیے خرافات اور اسرافات کا معاملہ ہے. بہرحال رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا ہے، اور حدیث میں عشاء کے بعد ہر قسم کی گفتگو کو، دینی گفتگو کے علاوہ بات چیت کو فضول کاموں کے لیے منع کیا گیا ہے. آہستہ آہستہ ماحول بنائیے، اس کے فائدے اور ثمرات اور برکات آپ کو ظاہر ہوں گے. اس لیے کہ جتنا جلدی آپ سوئیں گے فجر سے پہلے، اتنا جلدی خود بخود آپ کی آنکھ کھلے گی، اور فجر سے پہلے کا جو وقت ہے اللہ سے مناجات کرنے کا، اس کی قدر و قیمت جو اس میں لگ گیا اسے پوچھئے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے. اب سنیے آگے کی آیت، بڑی اہم آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور یاد کرو اس دن کو جس دن سور پھونکا جائے گا. فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تمام آسمانوں میں اور زمین میں رہنے والے لوگ گھبرا اٹھیں گے، مگر وہ جن کو اللہ چاہے وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور ہر ایک اللہ کے دربار میں حقیر بن کر اور ذلیل بن کر چلا آئے گا. سور کا لفظ یہاں پر آیا ہے، آگے بھی چل کر آئے گا یہ لفظ. سور پھونکنا، سور پھونکنا، ایک کتنے مرتبہ پھونکا جائے گا، اس کی کیا تفصیلات ہیں کچھ سمجھیے. بچپن میں ہم سب لوگوں نے جو چیزیں یاد کی تھی ان میں 4 فرشتوں کے نام یاد کیے تھے کہ 4 بڑے فرشتے، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور حضرت میکائیل علیہ السلام، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے 4 فرشتے. 4 مشہور کتابیں ہیں، 4 مشہور انبیاء ہیں. یہ بچپن میں یاد کیا تھا. تو ان 4 فرشتوں میں 3 فرشتوں کا کام معلوم ہے، وہ وقتاً فوقتاً کر رہے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے مسلسل انبیاء تک جو ہے اللہ کے پیغامات کو لا کر دیا، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان سے کون نا واقف ہے؟ ان سے سب واقف ہیں. یہ تو مستقل ڈیوٹی پہ لگے ہوئے، ہر جگہ لگے ہوئے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ایک ہی جگہ اسرائیل علیہ السلام کتنے روحوں کو لیتے ہیں. ایک آدمی یہاں مر رہا 10 بجے، ٹھیک 10 بجے ایک امریکہ میں بھی مرا ہے، جاپان میں بھی ایک مرا ہے. تو اسرائیل علیہ السلام کتنی جگہ ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کو سوال ہوا ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے، تو اس کا جواب سمجھیے. اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک بہت بڑی فرشتوں کی ٹیم ہے. مثال کے طور پر ہم سے کوئی پوچھے کہ تاج محل کس نے بنایا، تو کیا کہتے ہیں کہ فلاں بادشاہ نے بنایا. بادشاہ نے تھوڑی بنایا، بادشاہ تو نہیں بنایا، مزدور بنائے. مزدوروں کا بھی نام نہیں لیتے، مستری کا نام لیتے، انجینئر کا نام لیتے. بنایا تو بہت سارے لوگوں نے 20 سال تک مسلسل بنایا، لیکن نام کس کا لیتے ہیں؟ بادشاہ کا لیتے ہیں. یعنی بادشاہ کی نگرانی میں یہ کام ہوا، بادشاہ کے حکم سے یہ کام ہوا. اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے. پھر اس میں 2 طرح کے فرشتے ہیں. ایک نیک اور فرما برداروں کی روح نکالنے والی ایک ٹیم ہے، اور نافرمان اور ناہنجار ظالموں کی روح نکالنے کی ایک ٹیم ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام اس کے سربراہ ہیں، اس کے نگران اعلیٰ ہیں. وہ جسے جسے کہتے ہیں فرشتوں سے کہ بھئی اس وقت میں نکالنا ہے، وہ نکال لیتے ہیں. یہ ایک جواب جو سب کی سمجھ میں آسانی سے سمجھایا جا سکتا. دوسرا جواب اس سے بھی آسانی سے، یہ دنیا جو ہے میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی ہے. اتنی بڑی ہے کہ بھی یہاں سے ادھر جانے کے لیے بھی ہمیں جو ہے وقت لگتا ہے. لیکن یہ بتائیے آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی برتن جس میں آپ کا ہاتھ میں آ جائے، وہ رکھی ہوئی ہو برتن، اور اس میں کچھ بادام ہو یا پستے ہو یا کوئی چیز رکھی ہوئی ہو،
تو آپ کو اس پلیٹ میں سے اٹھانے میں کتنا وقت لگے گا؟ بالکل نہیں لگے گا. سب چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کی پلیٹ میں جو سے چاہے یوں اٹھا لے سکتے ہیں. اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل یہ اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ یہ پوری روئے زمین ان کی مٹھی سے بھی چھوٹے میں ہے. اور اگر ایک ہی ساتھ وہ اکیلے بھی 50 کا نکالنا چاہیں تو بھی کوئی ناممکن سی بات نہیں ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کو میں نے جو پہلی بار دیکھا، جس کے بعد آپ فطری طور پر تھوڑا خوف زدہ ہو گئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے 6 سو پر ہیں اور انہوں نے جو 2 پر کو پھیلایا تھا تو وہ دونوں پر اتنے دور تک تھے کہ آدمی کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے وہاں تک وہ پورے پروں کو گھیرے ہوئے، وہ پر وہ جگہ کو گھیرے ہوئے تھے. ایسے 600 پر ہیں. اور جب میں یہ حدیث پڑھتا تھا، میں مکہ المکرمہ ابھی نہیں دیکھا تھا، اور غار ثور جسے جبل النور کہتے ہیں وہاں پر، جہاں پر پہلی وحی کے 5 آیتیں نازل ہوئے، جب تک میں اس پہاڑ میں اس جگہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بیٹھا کرتے تھے وہاں نہیں گیا تھا، تو میں سوچتا کہ جب ایسا پیر پھیلایا ہوگا حضرت جبریل علیہ السلام نے تو بھی بہت ساری چیزیں ہیں، درمیان میں پہاڑ ہے، یہ ہے، تو وہ پہاڑ سے کیسے آگے گئے ہوں گے پر؟ اب ایک چیز میں کہوں کہ یوں پھیلایا وہ وہاں تک گئے تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ درمیان میں کوئی چیز ہی نہ رہے. اب میں یہاں کہوں میں ایک چیز پھیلایا فلان دور تک گئی، یہ چیز تبھی سمجھ میں آتی ہے جب درمیان میں یہ دیواریں، یہ گھر وغیرہ نہ ہو. اب یہ دیوار گھر وغیرہ ہیں تو کیسے یہ دیواروں گھروں سے ہوتے ہوئے پر جائیں گے؟ سوال آپ کو اشکال سمجھ میں آ رہا ہے جو مجھے ہوا کرتا تھا. پھر میں جب غار حرا میں پہنچا، اور امید ہے کہ آپ حضرات میں سے بھی بہت لوگوں نے وہاں پر جانے کا موقع ہوا ہوگا. غار حرا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، مکہ المکرمہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے وہ. اس کے آگے اس چوٹی کے پاس آپ بیٹھ کر دیکھیں گے سب چیزیں اس سے نیچے ہی نظر آئیں گی. اس سے آگے کوئی پہاڑ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی پہاڑ نہیں ہے. اب سوچئے کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ 2 پروں کو پھیلایا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ وہاں غار ثور میں حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، تو اب پھیلایا ہے تو اتنی اونچائی پر ہیں کہ اس کے محاذات میں کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس لیے جہاں تک نگاہ جا سکتی تھی حضرت جبریل علیہ السلام کے پر پھیلے ہوئے تھے. اس لیے کوئی اس میں نہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. سب سے اوپر کی بلڈنگ پہ کوئی کھڑے ہو کر کوئی چیز جتنی چاہے لمبی پھیلا ہے، اس بلڈنگ سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے تو پھیلا سکتا ہے، آدمی کی نگاہ دور سے دور جا سکتی ہے. تو جبل نور میں حضرت جبریل علیہ السلام پر پھیلائے تھے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو سب کی جان لیتے ہیں، جس کا تذکرہ ہوا کہ بھئی اس کا یہ اشکال ہے تو اس کا یہ جواب میں نے دیا. اسی طرح ایک فرشتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام، وہ بھی آج کل بڑے کام میں لگے ہوئے، مسلسل بارشیں ہو رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب تو ذرا دعا کر دیجئے کہ مسئلہ ذرا کم ہو جائے. چوتھے فرشتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام. ان کا کام سور پھونکنا ہے، اور جب سے ان کو بنایا گیا ہے تب سے اب تک ان کا کام نہیں ہوا ہے، اور جس دن یہ کام کریں گے اس دن دنیا ختم ہو جائے گی. سور عربی کا لفظ ہے، اردو میں آپ سمجھیے نرسنگھا یا سینگ جو ہوتی ہے، بڑی جو سینگ ہوتی ہے، ایسی کوئی ایک چیز ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام لیے ہوئے اللہ کے حکم سے بس کھڑے ہیں.
کہ جو ہی اللہ حکم دیں گے اس میں پھونکیں گے، وہ پھونکتے ہی اس کی آواز، اس کی ہیبت کا یہ عالم ہوگا۔ قرآن نے کہا فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، سب لوگ گھبرا اٹھیں گے۔ اور آگے 24ویں پارے میں اللہ فرما رہے ہیں فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور یہ سور کتنے مرتبہ پھونکا جائے گا؟ مفسرین دو گروہ ہیں۔ جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، 1 مرتبہ سور پھونکا جائے گا تب جب قیامت برپا کرنا ہوگا، سب لوگ ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ جب میدان محشر کو قائم کرنا ہوگا، حساب کتاب شروع کرنا ہوگا، تو ٹھیک 40 سال کے بعد، پہلے سور کے ٹھیک 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، تب پورے مردے اور سب لوگ جو ہوں گے وہ قبروں سے اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف چلیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ سب لوگ زمین و آسمان والے گھبرا جائیں گے، مگر اللہ جنہیں چاہیں گے وہ اس سور کی آواز یا اس کی کیفیت سے وہ گھبرائے ہوئے نہیں ہوں گے۔ منشاء اللہ کی تفسیر میں حدیثوں میں آتا ہے کہ شہداء کو کوئی اس دن خوف یا گھبراہٹ نہیں ہوگی سور کی۔ انبیاء علیہ السلام تو ہے ہی، ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 3 سور پھونکے جائیں گے۔ پہلا ایک سور ہوگا جس میں لوگ گھابرے ہو جائیں گے، دوسرے سور میں پورے مر جائیں گے، پھر تیسرا سور جو پھونکا جائے گا اس میں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس دن جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، سب لوگ جو آسمانوں اور زمینوں میں وہ گھبرا اٹھیں گے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر وہ جنہیں اللہ چاہے گا، وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور ہر ایک اللہ کے دربار میں جھکا ہوا حقیر و ذلیل بن کر آئے گا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اللہ فرماتے ہیں اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو اور سمجھتے ہو کہ یہ رکے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، مضبوطی سے کھڑے ہوئے ہیں۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وہ اس دن قیامت کے دن بادلوں کی طرح گھوم رہے ہوں گے۔ بادل اوپر جیسے گھوم رہے ہیں وہ اس طرح گھوم رہے ہوں گے۔ اور میدان محشر سے پہلے کے احوال خاص طور پر 30ویں پارے میں آپ پڑھیے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اسی طرح اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، وہاں تفصیلات آئے ہیں، 16ویں پارے میں بھی کچھ گزرے ہیں۔ تو دیکھتا ہے پہاڑوں کو اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ جامدہ رکے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ اس دن جو ہے بادلوں کی طرح گھوم رہے ہوں گے۔ سُنَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی کاریگری، اللہ نے جو کچھ بنایا ہے ہر چیز کو ٹھیک ٹھاک پرفیکٹ بنایا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، اس کی ہر چیز میں جو ہے خوبی ہی خوبی ہے۔ اِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو ان تمام چیزوں کا علم ہے۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، جو کوئی آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا تو ہم اس کے لیے نیکی جو لے کر آئیں گے ہم ان کے لیے بہتر جو ہے جو ہوگا وہ بدلہ دیں گے۔ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، ان کے لیے بہتر بدلہ ہوگا۔ اور نیکی سے کیا مراد؟ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ نیکی کا فرد اعلیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، جو لا الہ الا اللہ دنیا میں کہتا رہا اور اسی کلمے کو کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا، اس کے لیے بڑا بہتر بدلہ ہوگا۔ اور دوسرے مفسرین نے کہا کہ نیکی سے وہ تمام اعمال، وہ تمام عبادات، وہ تمام بھلائیاں ہیں جو آدمی کے لیے ہیں۔ فَلَوْ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو اس کے لیے بہتر بدلہ ہو۔ وَهُمْ، اور دوسری خوبی، وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ،
اور اس دن وہ گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ میدان محشر کی جو گھبراہٹ ہوگی اس سے محفوظ ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میدان محشر کی گھبراہٹ کا کیا عالم ہوگا، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تھوڑا بہت آپ اندازہ لگائیے، انٹرنیشنل ایئرپورٹوں میں پیش آتا ہے کہ آدمی کے ساتھ سب کاغذات ہیں پھر بھی ہیں، لیکن امیگریشن کے موقع پر جس طرح کا وہ چہرہ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، بار بار پیشاب آنے لگتا ہے۔ اور اسی طریقے پر تھوڑا بہت گھبراہٹ کا عالم اور موقعوں پر ہوتا ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے گھبراہٹ۔ میدان محشر کی جو گھبراہٹ ہوگی وہ بہت بڑی گھبراہٹ ہوگی۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم اس دن تمہیں امن دیں گے، سلامتی دیں گے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا یعنی کفر لے کر آئے گا، فَكُبَّتْ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ، اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈھکیلا جائے گا، منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ توہین پر توہین ہے۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، نہیں ہے مگر یہ بدلہ ہے اس چیز کا جسے تم کیا کرتے تھے۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جو تمہیں سزا مل رہی ہے یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے بلکہ تمہارے ظلم کے بدلے میں۔ بہرحال دعا فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا والی فہرست میں، اس زمرے میں محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو شامل فرمائے، اور وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اس دن گھبراہٹ سے محفوظ رہنے والوں میں سے ہمیں بنا دے۔ اور سور پھونکنے کے موقع پر اللہ نے یہ جو فرمایا، سب آسمانوں اور زمینوں والے گھبرا جائیں گے مگر اللہ جسے چاہیں گے وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے کرم سے امید ہے، اور ہم دعاؤں میں لگے رہیں اور اعمال بھی کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ الا من شاء اللہ کی فہرست میں ہمیں بھی بنا دیں گے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کرنے کی، اور جن سے رکنے کو کہا اس سے رکنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لک الحمد و لک شکر یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔